بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان احکامات کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا، مبعوث بے رسالت کیا گیا۔ اگرچہ 1,24,000 انبیاء بھی وہ دین اور پروردگار عالم ہی کے احکامات لے کر آئے تھے، تشریف لائے تھے۔ وہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے گویا صاحبان شریعت انبیاء اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ شریعتیں اور وہ احکامات لے کر تشریف لائے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دین جو ہے وہ کامل ہوا، اکمال دین، اور جسے کہا جائے کہ اتمام نعمتوں کو تمام کیا گیا، اور دین کی تکمیل جو ہے وہ پیغمبر کے زمانے میں ہوئی۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر اور دوسرا جو درس ہے، دوسرا جو لیسن ہے، وہ اجتہاد اور تقلید کے عنوان پر ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مبارکہ توبہ اور آیت نمبر 122 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ یعنی ہر فرقے سے، ہر گروہ سے، ہر فرقے سے کچھ افراد کیوں نہیں نکل کر جاتے کہ وہ تحصیل علم کریں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ پیدا کریں، دین کو سمجھیں، احکام کو سمجھیں۔ یعنی قرآن مجید کی یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے کہ جو اپنے معاشرے سے نکل کر حصول علم کے لیے، مثلا حوزہ علمیہ میں یا ان مراکز میں کہ جہاں پر لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ سے متعلق درس و تدریس ہوتی ہے، وہاں پر تشریف لے جائیں۔ سارے نہیں، لہذا اسی وجہ سے کہا کہ لولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، انہی میں سے کچھ بعض افراد جو ہیں وہ جائیں، سب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب چلے گئے تو کیا ہوگا جانتے ہیں، اگر سب چلے جائیں حصول علم کے لیے تو بازار بند، ہر طرح کی اشیاء بند، لہذا اسر و حرج لازم آ جائے گا۔ مثلا اگر ہم گھر کے بچے کو بھیجیں کہ جائیے جناب دودھ لے کر آئیے، پتہ چلا کہ ساری دودھ کی دکانیں اس نے چھان ماری، سب بند، معلوم ہوا کہ کہاں گئے دودھ والے، کہا کہ جناب وہ تحصیل علم کے لیے گئے ہیں، تالا لگا دیا۔ گوشت، سبزی، فروٹ، کپڑا، ہر چیز، اس سے کیا لازم آئے گا؟ اسر و حرج لازم آئے گا، نظام زندگی مختل ہو کر رہ جائے گا۔ لہذا اسی وجہ سے فرمایا کہ بعض افراد نکل کر جائیں اور وہ تحصیل علم کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، اور دین کی سمجھ کے بعد پھر ان کا کام یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا وہیں پر حاصل کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ واپس پلٹیں، اذا رجعوا الیہم، واپس پلٹیں، اور پھر کیا کریں؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں۔ ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں بتائیں کہ دیکھیے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، وضو کیسا ہونا چاہیے، کہاں وضو میں غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار اس طہارت اور اس وضو پر ہے۔ وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے مسائل کے بارے میں، حج کے مسائل کے بارے میں آئیں، بتائیں اور ان کو ڈرائیں
خوف الہی ان کے اندر پیدا کریں کہ دیکھو اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے دین اور احکام کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے عقائد کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ لہذا اس کے لیے جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کی جائے، اور ہر انسان تقریباً ان تمام مسائل کو کہ جو روزمرہ کے مبتلا مسائل ہیں ان کو سیکھے، ان کو جانے، تاکہ وہ ان تمام مسائل پر عمل کر سکے۔ مثلا روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ فقہا بھی یہ نہیں فرماتے کہ تمام مسائل آپ کو آنے چاہیے، لیکن وہ تمام مسائل کے جو مورد ابتلا ہیں۔ اب دیکھیے، میں اپنے نوجوانوں اور بچوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تقلید کیوں کریں، تقلید ہم کیوں کریں؟ دیکھیے، میں پورے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں اور پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کسی بھی فقیہ مجتہد کی توضیح المسائل میں فرسٹ اسٹیپ پر، پہلی منزل پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ تقلید کریں۔ مجھے کسی بھی فقیہ کی توضیح المسائل دکھا دیں یا کسی بھی مجتہد کا بیان دکھا دیں، میں پوری گارنٹی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کہیں نہیں لکھا۔ آپ مجھے دکھا دیجئے کیا لکھا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ ہر مکلف پر لازم اور واجب ہے کہ وہ مسائل اور احکام کو حاصل کرے تاکہ ہر انسان کو پتہ ہو کہ میری نماز صحیح ہے، قرآن کی آیت اور روایات اہل بیت کے مطابق میں انجام دے رہا ہوں یا نہیں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنا عبور حاصل ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ انسان جا کے درس سے اجتہاد حاصل کرے، مجتہد بنے۔ پہلے یہ کہا گیا ہے، جائیے، اگر حوصلہ ہے حوصلہ پیدا کیجئے، جائیے مجتہد بنیے اور احکام کو قرآن اور روایات کے ذریعے سے استخراج کیجئے، استنباط کیجئے۔ کون آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ تقلید کریں؟ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب تقلید کیوں کریں ہم، کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تقلید کیجئے، لیکن آپ احکام کو کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن پر آپ کو کسی حد تک دسترس ہو، روایات معصوم پر آپ کو دسترس ہو، اور قرآن پر دسترس اسی وقت حاصل ہوگی کہ جب آپ عربی کے لغات، ادبیات، نحو و صرف، کسی حد تک منطق اور جو اس سے متصل مسائل ہیں ان پر کسی حد تک آپ کو عبور حاصل ہو۔ تو پہلے آپ ان چیزوں کو سیکھیے، یاد کیجیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کسی حد تک اگر آپ میں اتنی استطاعت پیدا ہو جائے کہ روایت کو اور قرآن مجید کی آیات کو آپ سمجھ سکتے ہوں اور منزل اجتہاد تک آپ پہنچ گئے ہوں، تو آپ پر تو تقلید ایسی صورت میں گویا حرام ہو جائے گی۔ مجتہدین نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، کوئی مجتہد کسی دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اس نے اس مسئلے میں ریسرچ کی ہے۔ لہذا پہلی منزل پر یہ ہے کہ جائیے درس فقہ اور فقاہت، درس اجتہاد حاصل کیجیے۔ اب اگر یہ نہیں کر سکتے، نہیں گزار سکتے اتنا سال کہ ہم فقیہ یا مجتہد بن جائیں، تب پھر سیکنڈ اسٹیپ پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جائیے کم از کم اتنا علم حاصل کر لیجئے کہ آپ کو اتنا ملکہ حاصل ہو جائے، دسترس حاصل ہو جائے کہ قرآن مجید اور روایات کو کسی حد تک سمجھ کر آپ مسائل کا استخراج کر سکیں، مسائل کو حاصل کر سکیں اور احتیاط پر عمل کر سکیں کہ آپ اپنے طور پر مطمئن ہو جائیں کہ میں نے احتیاط پر عمل کیا، لہذا میں بری الذمہ ہوں۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے اس کا۔ اب اگر نہ پہلا اسٹیپ مجتہد اور نہ سیکنڈ اسٹیپ، تو اب تیسرا مرحلہ آتا ہی تقلید کا ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جو تقلید کا آتا ہے۔ اپنے جوانوں کے لیے دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تقلید صرف دین ہی میں نہیں ہے، ہر شعبہ فکر میں یہ چیز ہے، یہی تینوں چیزیں ہیں۔ مثلا ایک گاڑی کا انجن کون کھولے گا؟ وہ کہ جو مکینک ہے،
جو جانتا ہے، جو ماہر ہے. آپ کی اپنی گاڑی ہے، ذرا کھول کے بیٹھ جائیے، انجن کو دیکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انجن کھولنے کی بھی ایک یعنی پریکٹس اور اس میں اجتہاد فنی کی ضرورت ہے. یعنی وہ شخص کہ جو انجن کھولنے کا ماہر ہے وہی کھول سکتا ہے. پھر یہ کہ کھول لیا، اب انجن کو بنانا ہے، اس کو سیٹ کرنا ہے. کیسے؟ کتنا ہی پڑھا لکھا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ اس فن سے واقف نہیں ہے وہ نہ انجن کھول سکے گا اور نہ بنا سکے گا. کیا کرے گا؟ اس ایکسپرٹ کے پاس اپنی گاڑی کو لے کر جائے گا کہ جو اس فن کا ماہر ہے، وہاں پر جائے گا. اچھا، اگر فن کا ماہر بھی نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن اتنا جانتا ہے کسی حد تک کہ اپنے استاد کے پاس رہ کر اس نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ کسی حد تک وہ انجن کھول سکتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اس انجن کو سیٹ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، پھر بھی آپ اس کے بعد لے جائیں گے. لیکن اگر کیا ہے، نہ انجن کا ایکسپرٹ ہے اور نہ احتیاط پر عمل کر سکتا ہے، تو کیا ہے؟ پھر تقلید ہے. تقلید کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہم اور آپ ہیں، نہ اس فن کے ماہر ہیں، نہ اس میں کسی حد تک ہم نے کسی استاد کے پاس، جسے کہا جائے کہ کچھ عرصہ گزارا ہو کہ ہم انجن کھولنے اور اس کو بنانے کے ماہر ہو جائیں. تو تیسری چیز آتی ہے تقلید کی. تقلید یعنی کیا؟ آپ اور ہم جیسے افراد اس ایکسپرٹ کے پاس اپنی گاڑی کو لے جاتے ہیں کہ جو اس کا ماہر ہے، اس فن کا ماہر ہے. اسی طریقے سے درزی، آپ بازار سے کپڑا لے کر آئیں، کیوں نہیں کاٹ لیتے؟ کٹنگ کیجئے، سلائی کیجئے. لیکن نہیں، آپ کس کے پاس لے کے جاتے ہیں؟ درزی کے پاس. اسی طریقے سے کائنات کے ہر شعبے میں اس شعبے سے متعلق اس کا مجتہد بیٹھا ہوا ہے. مجتہد یعنی اس کا ایکسپرٹ بیٹھا ہوا، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جاتا ہے. اور یہ رجوع کرنا حکم عقلی کے ذریعے سے ہے. یعنی عقل کہتی ہے کہ جائیے مکینک کے پاس، عقل کہتی ہے کہ جائیے کپڑا لے جائیے درزی کے پاس، عقل کہتی ہے کہ آپ کو شدید بیماری لاحق ہو گئی، جائیے ڈاکٹر کے پاس. عقل کہتی ہے کہ جناب آپ بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جائیے کسی انجینئر کے پاس. خود سے آپ کیوں نہیں پلر اٹھا لیتے؟ خود سے کیوں نہیں بلڈنگ اٹھا لیتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے پلر اٹھا بھی دی ہے، کتنا سیمنٹ ملانا ہے، کتنی بجری ملانی ہے، کتنا لوہے کا استعمال ہے. ہر ایک کی جو ہے وہ کوانٹٹی ہے، ہر ایک کی مقدار ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ صرف سیمنٹ ہی لگا دیا جائے گا، بجری نہیں ملائی جائے، یا بجری ہی ملا دی جائے اور سیمنٹ نہ ہو، یا صرف لوہا ہی نہ ہو. خدشات رہتے ہیں کہ خدا نخواستہ کسی وقت بھی بلڈنگ گر جاتی ہے، گر سکتی ہے اور گر جائے گی ایسی صورت میں. لہذا بے حکم عقل، عقل کہتی ہے کہ جب ہم ایکسپرٹ بھی نہیں ہیں اور اتنا علم بھی حاصل نہیں کیا کہ احتیاط پہ عمل کر سکیں، تو عقل کہتی ہے کہ جائیے ایسے کے پاس جو ایکسپرٹ ہے، یعنی اس کی تقلید کیجئے، اپنے امور اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے امور کی اصلاح کرتا ہے، ہماری گاڑی کو صحیح کرتا ہے، ہمارے کپڑے کو سیتا ہے، ہمارے لیے میڈیسن جو ہے کا انتخاب کرتا ہے کہ کیا چیز ہم کھائیں، کتنی کوانٹٹی میں کھائیں، کس طریقے سے کھائیں. لہذا وہ انتخاب جو ہے وہ کرتا ہے. لہذا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی فقیہ نہیں کہتا کہ تقلید کیجئے. ہر فقیہ کا یہ قول ہے کہ آپ مکلف ہیں، اور اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی نماز کو صحیح طرح پڑھیں. کس طرح پڑھنی ہے؟ شکیات نماز پیدا ہو جائیں تو کیا کیجیے گا، کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح وضو کرنا ہے وغیرہ. اگر آپ اتنا علم حاصل کر لیتے ہیں، مجتہد بن جائیے، اللہ کرے انشاءاللہ. نہیں بن سکتے، احتیاط پہ عمل کیجیے. پھر بھی کم از کم اتنا علم حاصل کریں کہ کہہ لیجیے تقریباً 8 سے 10 سال تک لگا کر کسی حد تک نارملی جو ہے وہ اتنا علم حاصل کریں تاکہ آپ احتیاط پر جو ہے وہ عمل کر سکیں، آپ بری و ذمہ ہو سکیں. وَإِلَّا پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ آپ تقلید کریں اس مخصص کی کہ جس نے اس شعبے میں تخصص حاصل کیا ہے اور اس میں ایکسپرٹ ہے. وہ جانتا ہے کہ کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے. اور روایات بھی پھر ہر طرح کی روایات ہیں، کیونکہ وہ روایت کا ماسٹر ہے. روایت کو وہ جانتا ہے، علم رجال سے واقف ہے، کیونکہ علم رجال بھی ایک علم ہے. ہر طرح کی روایت کو تو نہیں لیا جاتا.
یعنی کئی ایک قسم کی روایات ایسی ہیں کہ ضعیف ہیں، کتنی موثق ہیں، کتنی صحیح ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، ایک فقیہ کا ہے۔ لہذا اگر آپ مجتہد ہیں تو کیا کہنا، مجتہد نہیں بن سکے احتیاط پر عمل کریں، پھر بھی صحیح، لیکن نہ مجتہد ہوں اور نہ احتیاط پہ عمل کریں تو پھر بے حکم عقل بھی، روایات تو اپنی جگہ ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، قرآن کی آیت بھی اپنی جگہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ جو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو، پوچھو، معلوم کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے۔ ٹھیک ہے کہ اہل ذکر کے حقیقی مصداق محمد اور آل محمد ہیں، لیکن بالمجاز اہل ذکر کون ہیں؟ وہ فقہا، وہ مجتہدین، وہ علماء ہیں۔ اور کہا گیا کیا کہ ان پھر حالت غیبت میں ان فقہا، ان مجتہدین، ان علماء سے جو ہے وہ اپنے مسائل اور اپنے احکام کے بارے میں جو ہے سوال کیا جائے، اور سوال کرنا اور ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرنے ہی کا نام تقلید ہے، تقلید ہے۔ لہذا قرآن مجید کی یہ آیت کہ جو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ مبارکہ نحل کی آیت نمبر 34 ہے، کہ جس میں اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے، تقلید جو ہے وہ کرے۔ رہی بات یہ کہ شرائط تکلیف بھی ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو مکلف ہے، مکلف سے مراد یہی ہے کہ مکلف، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مکلف لام کے زبر کے ساتھ، اور ایک ہے مکلف لام کے زیر کے ساتھ۔ مکلف کون ہے؟ مکلف یعنی تکلیف دینے والا، یعنی اس مسئلے کو بیان کرنے والا کہ اب آپ ایسا کیجئے۔ حقیقی معنی میں تو خدا ہے، پھر رسول اور اہل بیت ہیں، اس کے بعد وہ فقہا، وہ مجتہدین ہیں، وہ مکلف ہیں، تکلیف دینے والے۔ تکلیف دینے والے یعنی ہمیں ہمارے ان مسائل کی طرف ہدایت کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کیجئے، یہ اس طرح کیجئے، لہذا یہ مکلف ہیں۔ مثلا ہمارا مجتہد مکلف ہے، ہم کون ہیں؟ لام کے زبر کے ساتھ مکلف۔ مکلف یعنی کیا؟ وہ کہ جو ان کے بتائے ہوئے احکام پر جو عمل کرے گا وہ مکلف ہیں۔ ہم مکلف ہیں کہ جنہیں تکلیف دی گئی، تکلیف دی گئی سے مراد یہ کہ جن کو کہا گیا کہ اس طرح عمل کریں، ہم اس طریقے سے ان کے بتائے ہوئے مسائل پر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ پس شرائط تکلیف میں چند چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک آ جاتا ہے بلوغ، بالغ ہونا، کہ 15 سال گزرنے کے بعد 16 سال میں، قمری 16 سال میں جب لڑکا قدم رکھتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے، اور بچی لڑکی 9 سال مکمل کرنے کے بعد قمری جب 10ویں سال میں لگتی ہے تو پھر اس پر نماز، روزہ اور تمام وہ چیزیں، عبادات وغیرہ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہیں۔ لہذا بلوغ سے متعلق بھی اس کی بھی علامتیں ہیں، وہ اپنے طور پر آپ جو ہے وہ دیکھیے گا کہ وہ کون کون سی علامتیں ہیں، وہ توضیح المسائل میں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد ہے عقل، کہ عقل ہے کہ عقل بھی ایک پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر بالغ ہو، عاقل ہو تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے، نماز بھی واجب ہو جائے گی، اور صاحب قدرت ہو، یعنی وہ ان چیزوں کے انجام دینے پر قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہو۔ لہذا وہ شخص کہ جو روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس میں قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس پر روزہ واجب نہیں ہے، پھر روزے کے عوض جو ہے وہ اس کو فدیہ جو ہے وہ ایسی صورت میں دینا پڑے گا۔ لہذا یہ دوسرا جو ہمارا لیکچر تھا وہ اجتہاد اور تقلید کے سلسلے میں تھا۔ لہذا اجتہاد اور تقلید یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ائمہ کے دور میں بھی مورد بحث جو ہے وہ رہا ہے، اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے اپنے ادوار میں فقہا کی تربیت فرمائی ہے، اور ان کو
جب مختلف شہروں کی طرف بھیجا تھا خود پیغمبر نے بھی اور خود ائمہ نے بھی اپنے اصحاب کو، تو فرمایا تھا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں جو ہے وہ اس کا حل نکالیں گے. یعنی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چاہتے تھے کہ ہمارے چاہنے والے وہ مجتہدین، وہ فقہا، وہ اس میں دسترس حاصل کریں کہ اگر ہم تک رسائی کسی وقت اگر نہ ہو سکے تو پھر وہ قرآن سے استخراج کریں. کہ جس طریقے سے خود مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی، یعنی خود حضرت حبیب ابن مظاہر کے لیے جو آپ نے خط تحریر فرمایا، وہ کیا فرمایا تھا؟ من الحسین الی رجل فقیہ. حبیب ابن مظاہر رجل فقیہ کا خطاب دیا ہے. یعنی حبیب ابن مظاہر وہ مرد تھے، وہ مجاہد تھے کہ جو فقیہ تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقاہت یا جسے کہا جائے کہ فقیہ ہونا ائمہ کے بعد ہو، نہیں. ہر ائمہ نے اپنے دور میں اپنے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جو منزلت فقاہت تک پہنچ چکے تھے، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت ایسی فرمائی کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر ہوں تو ایسی صورت میں وہ مسائل کا استخراج کر سکے اور مسائل کو بیان کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.